وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ ان کو حاکموں تک۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ کھا جاؤ کوئی حصہ لوگوں کے مال میں سے، بِالْإِثْمِ، ظلم کر کے یعنی ناحق، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس حال میں کہ تم علم بھی رکھتے ہو، تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے۔ پچھلی آیتوں میں روزے کے احکام مذکور تھے، جس میں حلال چیزوں کے استعمال کو ایک معین زمانے میں اور معین وقت میں حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد مال حرام حاصل کرنے اور اس کے استعمال کرنے کی ممانعت اسی مناسبت سے ذکر کی گئی کہ عبادت صوم کا اصل منشا یہی ہے کہ انسان کچھ عرصے حلال چیزوں سے بھی صبر کا خوگر ہو جائے گا تو حرام چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ نیز یہ مناسبت بھی ہے کہ جب روزہ ختم ہو افطار کے لیے مال حلال مہیا کرنا چاہیے۔ جس نے دن بھر روزہ رکھا شام کو مال حرام سے افطار کیا، اس کا روزہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہے۔ تو اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، جس طرح اس سے پہلے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں حلال طریقے پر حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت کا بیان گزر چکا ہے، جس میں یہ ارشاد ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال اور ستھری ہیں، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو آیت میں ارشاد ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر۔ اس میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اموالکم آیا ہے، جس کے اصلی معنی ہے اپنے مال، جس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ تم جو کسی دوسرے کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہو تو یہ غور کرو کہ دوسرے شخص کو بھی اپنے مال سے ایسی ہی محبت اور تعلق ہوگا جیسا تمہیں اپنے مال سے ہے۔ اگر وہ تمہارے مال میں ایسا ناجائز تصرف کرتا تو تمہیں جو دکھ پہنچتا اس کا اس وقت بھی ایسے ہی احساس کرو کہ گویا وہ تمہارا ہی مال ہے۔ تو اس کے علاوہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص دوسرے کے مال میں کوئی ناجائز تصرف کرتا ہے تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ رسم چل پڑی تو دوسرے اس کے مال میں ایسا ہی تصرف کرے گا۔ تو اس حیثیت سے کسی شخص کے مال میں ناجائز تصرف در حقیقت اپنے مال میں ناجائز تصرف کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ تو غور کیجئے، اشیاء ضرورت میں ملاوٹ کی رسم چل جائے، کوئی گھی میں تیل یا چربی ملا کر زائد پیسے حاصل کرے تو اس کو جب دودھ خریدنے کی ضرورت پڑے گی دودھ والا اس میں پانی ملا کر دے گا، مسالے کی ضرورت ہوگی اس میں ملاوٹ ہوگی، دوا کی ضرورت ہوگی اس میں بھی یہی منظر سامنے آئے گا۔ تو جتنے پیسے ایک شخص نے ملاوٹ زائد حاصل کر لیے تو دوسرا آدمی وہ پیسے اس کی جیب سے نکال لیتا ہے، اسی طرح دوسرے کے پیسے تیسرا نکال لیتا ہے۔ یہ بے وقوف اپنی جگہ پیسوں کی زیادتی شمار کر کے خوش ہوتا ہے مگر انجام نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیا رہا۔ تو جو کوئی دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے حاصل کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے مال کے ناجائز تصرف کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی
واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے دو صاحبوں کا آپس میں ایک زمین پر جھگڑا، تو مقدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ مدعی کے پاس گواہ نہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے شرعی ضابطے کے مطابق مدعا علی کو حلف کرنے کا یعنی قسم اٹھانے کا حکم دیا۔ وہ حلف پر آمادہ ہو گیا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے بطور نصیحت ان کو یہ آیت سنائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جس میں قسم کھا کر کوئی مال حاصل کرنے پر وعید مذکور ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت سنی تو قسم کھانے کو ترک کر دیا اور زمین مدعی کے حوالے کر دی۔ تو اس واقعہ میں یہ آیت نازل ہوئی جس میں ناجائز طریق پر کسی کا مال کھانے یا حاصل کرنے کو حرام قرار دیا۔ تو اس کے آخر میں خاص طور پر جھوٹا مقدمہ بنانے اور جھوٹی قسم کھانے اور جھوٹی شہادت دینے اور دلوانے کی سخت ممانعت اور اس پر وعید آئی، جیسا کہ ارشاد ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی نہ لے جاؤ اموال کے مقدمات حکام تک تاکہ اس کے ذریعے تم لوگوں کے مالوں میں سے کوئی حصہ کچھ کھا جاؤ بطریقے گناہ کے، جب تم جانتے بھی ہو کہ اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اس میں اس کا کوئی بھی حق نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک جھوٹا مقدمہ بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی مغالطے کی بنا پر اس چیز کو اپنا حق سمجھتا ہے، وہ اگر عدالت میں دعویٰ دائر کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔ تو اسی جیسے ایک واقعے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میں ایک انسان ہوں اور تم میرے پاس اپنے مقدمات لاتی ہوں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے معاملے کو زیادہ رنگت امیزی کے ساتھ پیش کرے اور میں اسی سے مطمئن ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو یاد رکھو کہ حقیقت حال تو صاحب معاملہ کو خود معلوم ہوتی ہے۔ اگر فی الواقع وہ اس کو حق نہیں ہے تو اس کو لینا نہیں چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو کچھ میں اس کو دوں گا وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہوگا۔ تو حرام سے بچنے اور حلال حاصل کرنے کے لیے قرآن نے مختلف مقامات میں مختلف عنوانات سے تاکیدیں فرمائی۔ ایک آیت میں اس طرف بھی اشارہ کیا کہ انسان کے اعمال اور اخلاق میں بہت بڑا دخل حلال کھانے کو، اگر اس کا کھانا پینا حلال نہیں تو اس سے اخلاق حمیدہ اور اعمال صالحہ کا صدور مشکل ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، یعنی اے گروہ انبیاء حلال اور پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال کی حقیقت سے واقف ہوں۔ تو اس آیت میں حلال کھانے کے ساتھ عمل صالح کا حکم فرمایا ہے اور یہ فرما کر اشارہ کر دیا کہ اعمال صالح کا صدور تب بھی ہو سکتا ہے جبکہ انسان کا کھانا پینا حلال ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ اس آیت میں اگرچہ خطاب انبیاء علیہ السلام کو ہے مگر یہ حکم کچھ انہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب مسلمان اس کے مأمور ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بہت سے آدمی عبادت وغیرہ میں مشقت اٹھاتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ کو دعا کے لیے پھیلاتے ہیں اور یا ربی پکارتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، تو ان کو یہ دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ اسی کام کے لیے وقف رہا ہے کہ امت کو حرام سے بچانے اور حلال کے استعمال کرنے کی ہدایت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حرام کام سے، حرام چیزوں سے دور رہیں اور جو چیز ہمارے لیے اللہ نے جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، جو ہمارے لیے اچھی ہے، ہم اس چیز کو اپنائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔